ہوگا شبیر کے
صدا یہ آتی تھی زہرا کی رن میں ہائے حسین، صدا یہ آتی تھی زہرا کی رن میں ہائے حسین، صدا یہ آتی تھی زہرا کی رن میں ہائے حسین، پڑا ہے خاک پہ مقتل میں سرکتائے حسین، پڑا ہے خاک پہ مقتل میں سرکتائے حسین، صدا یہ آتی تھی زہرا کی رن میں ہائے حسین، تجھے لعینہ میں پیاسا شہید کر ڈالا، تجھے لعینہ نے پیاسا شہید کر ڈالا، دیا نہ قطرہ بھی پانی کا تجھ کو ہائے حسین، دیا نہ قطرہ بھی پانی کا تجھ کو ہائے حسین، پڑا ہے خاک پہ زہرا کے قلب کا ٹکڑا، پڑا ہے خاک پہ زہرا کے قلب کا ٹکڑا، جگر پہ اپنے 72 کا زخم کھائے حسین، جگر پہ اپنے 72 کا زخم کھائے حسین، صدا یہ آتی تھی زہرا کی رن میں ہائے حسین، گھرے تنر گئے آدم اس طرح سرور، گھرے تنر گئے آدم اس طرح سرور، تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین، تلاش کر
جب اپنی گود میں اصغر کو رن میں لائے حسین، جب اپنی گود میں اصغر کو رن میں لائے حسین، صدائے آتی تھی زہرا کی رن میں ہائے حسین۔ بابا ضرورت نہ رسول امام حسین علیہ السلام کی 4 برس کی ننھی یتیمہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا سلام پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے۔ صدا سکینہ کی آئی، بہت اندھیرا ہے، صدا سکینہ کی آئی، بہت اندھیرا ہے، گھٹا ستم کی ہے چھائی، بہت اندھیرا ہے، میں قید شام میں مر جاؤں گی میرے بابا، میں قید شام میں مر جاؤں گی میرے بابا، ہوئی ہے دنیا برائی، بہت اندھیرا ہے، صدا سکینہ کی آئی، بہت اندھیرا ہے، چہتی بیٹی کا بابا ذرا خیال کرو، چہتی بیٹی کا بابا ذرا خیال کرو، کہ سن لو میری دعائیں، بہت اندھیرا ہے، صدا سکینہ کی آئی، بہت اندھیرا ہے، یہ قید خانہ بھی کیسا نہ چھت نہ دیواریں، یہ قید خانہ بھی کیسا نہ چھت نہ دیواریں،
بہت اندھیرا ہے صدا سکینہ کی آئی بہت اندھیرا ہے گھٹا ستم کی ہے چھائی بہت اندھیرا ہے لوگ باہر ہیں ان سے میری استعمال شرکت اور شہزاد تشریف لائے آج کے دن کوئی اعلان کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت لمبا چوڑا اعلان کرے بس کچھ ہی دیر میں مجلس شروع ہو جائے گی بعد مجلس شبیر تابوت امام حسین برآمد ہوگا جو روڈ پہ گشت کر کے یہاں واپس آئے گا اس کے بعد تمام مومنین کے لیے مسجد مولا فاتحی کی بھی اہتمام کیا گیا ہے جو لوگ باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے اور تابوت کے بعد جب تابوت ختم ہو جائے گا تو زیارت عاشورہ قبلہ پڑھائیں گے آج کے دن امام حسین یقیناً ہم سب غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں تو مولا کہتے ہیں کہ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا مجھ سے کسی نے یہ کہ میں پوچھا تو کیا ہوگا جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تب سال بھر کے بعد محرم یہ آئے گا زندہ جو رہے گا وہی یہ منائے گا بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شیخوں کچھ چھپانے میں شیخوں کچھ چھپانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی اور شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں تو لاش چن چن کے قاسم کے کہا مولا نے ٹکڑے چن چن کے قاسم کے کہا مولا نے آئے افسوس کے آنے میں
تصور کی بنانے میں کس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سر، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سر، شبر کو تیغ چلانے میں بہت لگی، قبر اسود کی بنانے میں اور چمکت نور کا بازار سے دربار مگر، چند قدم دور تھا بازار سے دربار مگر، پھر بھی شہزادی کو جانے میں بہت لگی، قبر اسود بنانے میں اور کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، ہائے سرکار بلانے میں بہت دیر لگی، قبر اسود۔ میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ وہ فرش شہدا و تشریف لائیں، بس کچھ ہی دیر میں مجلس کا آغاز ہوگا۔ امام بارگاہ حسین الزہرا میں جن لوگوں کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو پرسہ دینا ہے، اندر تشریف لیں۔ کہتی تھی بانو اصغر جانی، تب تم گھر میں آؤ گے، کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر میں آؤ گے، دریا پر سے پی کر پانی، کب تم گھر میں آؤ گے، اے میرے جانی یوسف ثانی، کب تم گھر میں آؤ گے، اپنی دکھانے شکل نمانی، کب تم گھر میں آؤ گے، سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہلی کفنی کالی ہے، بھورے بالوں والے آجا جھولا تیرا خالی ہے۔
کے خاک میں اصغر کو شیء کہتے تھے، چھپا کے خاک میں اصغر کو شیء کہتے تھے، نصیب وقت کے دھارے پہ رخ بدلتے ہیں، زمین بھی راضی نہیں، آسمان بھی راضی نہیں، تمہارے خون کو ہم اپنے روح پہ ملتے، بنا کے ننھی سی غربت میں آن کر بولا، حسین گرتے ہیں اٹھتے ہیں اور سنبھلتے ہیں، کہا یہ عابد محسن نے روک زینب، کہا یہ عابد محسن سے روک زینب نے، اٹھو لال خیام حسین جلتے ہیں، اٹھا کے گود میں شبیر یاس حسرت سے، گلے زر بے شیر رو کے ترتے ہیں، چھپا کے خاک میں اصغر کو شیء کہتے ہیں۔ محمد اقربا کر گئے جب شاہ کے باری باری، اقربا کر گئے جب شاہ کے باری باری، اور علم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، خیمے کا پردہ اٹھا زین لبائک باری، دیکھ ماتل کی طرف رخ کرنے لگا یوں جاری، خود کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو، عائشہ کا رہا نہ کوئی بھی یاور باقی، نہ علمدار رہے اور نہ لشکر باقی، نہ رہے قاسم جرار نہ اکبر باقی، ہے فقہ سبت نبی کا سر انور باقی، ہم تو باقی ہے غم و رنج اٹھانے کے لیے، موت نے چھوڑا ہمیں اشک بہانے کے لیے، اقربا کر گئے جب شاہ کے باری باری، آئے شبیر کے مرنے کی
اب تیاری، زخم پر زخم لگے تن نے شہ پر کاری، بھوک میں پیاس میں غش آتے ہیں سو سو باری، بیچ میں ابن علی گرد کھڑے ہیں ناری، اپنی بیماری سے شرمندہ سر ہوتا ہے، قتل اب سامنے بیٹے کے پدر ہوتا ہے، ہائے بابا کو میرے کوئی بچا لے آ کر، پھیر دے لا کے گلے پر کوئی خنجر، بعد بابا کے پسر کا نہیں جینا بہتر، باپ تو قتل ہو جیتا رہے خیسہ جگر، اہل بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، بلوے عام میں سر پر نہ ردائیں ہوں گی، اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدم میں سفار آئی ہے، یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھا کے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مارنا پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے پاؤں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں پرآب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب، شدت ذوف سے جس جان پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، گیسو آلودہ ہے خون لپٹے ہیں رخساروں سے، شانے کٹ کٹ کے لٹک آئے ہیں تلواروں سے، تیر پہ وصل ہے خون بہتا ہے سوفاروں سے، لاکھ آفت میں ہے ایک جان دل ہزاروں سے، فکر ہے سجدے معبود میں سر دینے کی، وار سے تیغوں کے فرصت نہیں دم لینے کی، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، بچیا کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، مرتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے،
تنگ آنکھیں ہیں سرے پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا علی گریہ کنا پھرتے ہیں، غل گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں، زین سے ہوتا جدا دوش محمد کا متی، چمن فاطمہ کا سرد ہے مائل بالمی، بچیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سروردی، ہے نزدیک گرے مور نبوت کا نہیں، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتا ہے، یا پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یاری کہتے ہیں حضرت تو سنبھل جاتے ہیں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، لاکھ تلوار ہے اور ایک تنے اطہر ہے، ایک مظلوم ہے اور ظالموں کا لشکر ہے، سینکڑوں خنجریں فولاد اور ایک سر ہے، نہ کوئی یار نہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے، باغ گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں، سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ابھی مولا نے سرے عرض اٹھایا نہ تھا، نیزہ ایک چھاتی پہ مارا جو کسی نے ناگا، غش میں گرنے لگے کوڑے سے امام زیجا، آئی خاتون قیامت کی صدا بسم اللہ، سامنے آئے علی خود سے گھبرائے ہوئے، دوڑے محبوب خدا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين، أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ ارباب اعزاء، عاشور کا یہ دن ہے، ضرورت نہیں ہے کہ کسی خاص مصائب کو پیش کیا جائے۔ ابھی آپ نے نماز ظہر پڑھی ہے اور نماز ظہر پڑھنے کے بعد فارغ ہو کر بیٹھے ہیں، جب کربلا کے بننے ظہر کا وقت ہوا تھا تو اصحاب حسینی موجود تھے، انصار حسینی بھی موجود تھے، اور مختل نے لکھا ظہر کے بعد معرکہ جو چلا ہے تو کبھی انصار نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا، کبھی اصحاب جاتے رہے،
کبھی بنی ہاشم کی باری آئی، یا یوں کہوں کبھی حسین حبیب ابن مظاہر کے لاشے کو اٹھا کر لے آئے، کبھی حسین مسلم ابن اوسجہ کے لاشے کو اٹھا کر لے آئے، کبھی زہیر کے لاشے کو اٹھایا، کبھی سعید کو سہارا دیا، نہیں معلوم کیسے کیسے۔ اب وہ باری بھی آئی، بنی ہاشم کی باری آئی، کبھی قاسم کا پامال لاشا لے کر آئے، کبھی کڑیل جوان علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، صاحب اولاد ہے، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ کبھی قاسم کا پامال لاشا لے آئے، کبھی کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی عباس باوفا کے بازو اٹھائے۔ اجرکم اللہ۔ اب کوئی باقی نہ رہ گیا خیام حسینی میں۔ ایک مرتبہ ایک مقام پر کھڑے ہوئے، آواز دے کے کہتے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ جیسے ہی آواز استغاثہ کا بلند ہونا تھا، ششمائے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، شہزادیوں کے خیمے سے گریے کی آواز۔ جزاکم اللہ۔ مختل کہتا ہے جیسے امام حسین نے بیویوں کے خیمے سے رونے کی آواز سنی، ایک مرتبہ در خیمے شہزادی زینب پہ آ گئے، آگے کہتے بہن زینب یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے۔ کہ بھیا حسین، جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، ششماں نے اپنے آپ کو دیوارے سے گرا دیا۔ امام حسین کہتے لاؤ رباب میرے لال اصغر کو میرے حوالے کرو۔ مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے شہزادی رباب نے اصغر کو حوالے کیا۔ مختل کہتا ہے امام حسین مختل تک لے آئے، تاریخ نے لکھا سوال آب کیا، سوال آب کرتے کرتے امام حسین کہتے ہیں اے فوج اشقیاء، کیا تم نہیں دیکھ رہے کیف یتلذذ ھذا الطفل، یہ بچہ کیسے تلذذ کے عالم میں ہے۔ تلذذ کا عالم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا نا، جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے اور مچھلی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو تو ایک عمل انجام دیتی ہے، ایک کبھی منہ کو کھولتی ہے، ایک بند کرتی ہے، ایک کھولتی ہے، ایک بند کرتی ہے۔ ارے فوج اشقیاء، کیف یتلذذ، اجرکم اللہ، دل کھول کے پرزہ دیجئے گا۔ شہزادی فاطمہ زہرا کو ان کے لال حسین کا پرزہ۔ اللہ اللہ۔ مختل نے لکھا امام حسین سوال آب کر چکے کہ اگر مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو اس بچے کو میں خاک کربلا پر لٹائے دیتا ہوں۔ مختل کہتا ہے کربلا کی تپتی زمین پر حسین نے اصغر کو رکھ دیا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد بھی جب پانی نہ ملا دوبارہ آغوش میں لیتے ہیں، لینے کے بعد کہتے بیٹا اصغر تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ مختل کہتا ہے جناب علی اصغر نے ننھی سی زبان نکالی، اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ ارے ہونٹوں پر کیا پھیری، فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رو رہی تھی۔ بیچارے ساتھ نے اس منظر کو دیکھا، آواز دے کے کہتا اینا اینا حرملا اقطع کلام الحسین، اے حرملا تو کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اللہ اللہ۔ یہ ملعون آگے بڑھا، سے شعبہ تیر چلے کمان میں جوڑا، کبھی ہاتھ تھر تھراتے تھے، کبھی تیر گر جاتا تھا۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ ہاتھوں میں لغزش کیوں ہے تو کہتا تھا کیا کروں، جب بھی تیر کھینچتا ہوں کبھی رسول اللہ سامنے آ جاتے، کبھی فاطمہ زہرا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، دل کھول کے گریہ کیجئے گا۔ نہیں معلوم اگلے سال یہ توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی، زندگی رہیں گی تو پھر فرش ادا بچھائیں گے، حسین کی ماں کو مہمان بلائیں گے، باقی رہی حیات تو پھر غم منائیں گے، اور چل بسے تو قبر میں پھر خاک اڑائیں گے۔
اجرکم علی اللہ. مجھے نہیں معلوم مقتل نے لکھا اس ملعون نے اس سے شعبہ تیر چلے کمان سے رہا کیا. ارے تیر کیا نکلا، حلقے علی اصغر کو چیرتا ہوا بازوئے حسین میں پیوست ہو گیا. اجرکم علی اللہ. نہیں مجھ میں حوصلہ نہیں ہے کہ سارے تذکرے آپ کی خدمت میں پیش کروں، بس آخری جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اصغر کی شہادت ہو چکی، حسین کیسے خیمہ تک لے آئے، کس طریقے سے اصغر کو دفن کیا. مقتل کہتا ہے اب کوئی نہیں ہے، صرف حسین ہے، یکو تنا ہے. پھر آواز نے دوسری، امام حسین نے دوسری مرتبہ آواز لگائی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. اب کے جو آواز لگائی، مقتل کہتا ہے بیمار امام اپنے بستر سے اٹھے، اپنے نیزے کو، اپنے ہتھیار کو سنبھالنے کی کوشش کی. شہزادی زینب نے سہارا دیا کہ بیٹا سید سجاد نسل امامت کو باقی رہنا ہے. اللہ اللہ. پھر حسین کھڑے ہوئے، پھر آواز دیتے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. اب کے مقتل نے لکھا لاش آئے شودا کربلا کی سرزمین سے بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے آقا ہمیں موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ہر لمحہ آپ کی نصرت کے لیے. اجرکم علی اللہ. جب آواز استغاثہ بلند کر چکے، خیموں کا رخ کیا، رخ کر کے کہتے یا زینب یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی سلام. اے زینب تم پر میرا سلام ہے آقا. اے بہن رقیہ، اے بیٹی رقیہ تم پر بھی سلام ہے آقا. اے بہن کلثوم تم پر بھی سلام ہے آقا. بہت دل چاہیے امام حسین کی رخصتی پڑھنے کے لیے. شہزادی زینب کا شہزادی فاطمہ زہرا کا مطالبہ ہے میرے بیٹے کی رخصتی پڑھا کرو. کیا درد ہے اس رخصتی میں، حوصلہ نہیں ساری باتیں پیش کر سکوں. ہاں حمید ابن مسلم نے لکھا جب حسین آخری رخصتی کے لیے خیمے میں گئے، مجھے نہیں معلوم خیموں میں کیا ہوا، لیکن میں نے اتنا ضرور دیکھا خیمے کا پردہ بار بار ہٹتا تھا گر جاتا تھا، ہٹتا تھا گر جاتا تھا، ہٹتا تھا گر جاتا تھا. میں تو نہ سمجھ سکا یہ معاملہ کیا ہے، لیکن دل کہتا ہے یقیناً یہی ہوا ہوگا. حسین نکلنا چاہتے ہوگے، کبھی لیلا پکڑتی ہوگی، اے آقا کس کے سہارے. حسین نکلنا چاہتے ہوگے، کبھی بی بی رباب دام لیتی ہوگی، اے والی و وارث کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں. حسین نکلنا چاہتے ہوں گے، کبھی زینب نے دامن تھاما ہوگا، اے بھیا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کبھی ام کلثوم نے. اجرکم علی اللہ. یہ حسین نکلنا چاہتے ہوں گے، کبھی 4 سالہ سکینہ نے دامن کو تھاما ہوگا، اے بابا بھیا اکبر چلے گئے، امو عباس بھی باقی نہ رہے، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم امام حسین نے کیسے تسلی دی، کیسے بیویوں کو رخصت کیا. مقتل کہتا ہے اس کے بعد امام حسین نکلے، شہزادی زینب کو لیا، خیمہ سید سجاد تک پہنچے. صبح سے جب بھی خیمہ سید سجاد میں جاتے تھے یکو تنا جاتے تھے، لیکن اب کے گئے تو تنا نہیں گئے کہ بہن زینب ذرا بیٹے سید سجاد کے خیمے میں تو چلنا. مقتل کہتا ہے شہزادی زینب ساتھ ساتھ ہے. امام حسین آخری رخصت کو خیمہ سید سجاد میں آ گئے، بیٹے کے پایتی میں کھڑے ہوئے. شہزادی زینب نے شانے کو ہلایا، بیٹا سید سجاد اپنے بابا کو رخصت نہیں کرو گے؟ ذرا آنکھوں کو کھولا، پایتی میں بابا موجود ہے، لیکن بیمار امام پوچھتا ہے اے بوبی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ ارے کسی باپ پہ اس سے زیادہ غربت کیا ہوگی، اے جوان بیٹا نہ پہچان سکا. اجرکم علی اللہ. ارے پہچانتا تو کیسے پہچانتا؟ جس حسین کے چہرے پر اصغر کا خون ملا ہو، جس حسین کا سینہ اکبر کے سینے سے زخمی ہو، جس حسین کے ہاتھ عباس کے خون سے بھرے ہوئے ہو.
جس میں اتھر پر اتنے زخم ہے کہ جوان بیٹا ہے ضعیف باپ کو پہچان نہ سکا۔ بس مصائب جلدی جلدی تمام کر رہا ہوں۔ مختل نے لکھا کہ وہ مرحلہ بھی آیا جب امام حسین آخری رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا سید سجاد جب رہا ہو کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شیعتی مائن شرب تم ماہد بن فذکرونی، اے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کو یاد کر لینا، جب کسی بے کسو مظلوم کو دیکھنا حسین مظلوم کو یاد کر لینا۔ بس مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے امام حسین خیمہ سید سجاد سے رخصت ہوئے۔ مختل کہتا ہے راہوار کے قریب آئے، باہوں میں باہیں ڈال دی، سر کو جھکا کر زار و قطار گریا کر رہے ہیں۔ بہن زینب نے دیکھا، سمجھ گئی ابا کا سہارا لیا، قریب آ کے کہتی ہے بھیا حسین اکبر یاد آ رہے ہوں گے، بھیا حسین قاسم یاد آ رہے ہوں گے، بھیا حسین عباس یاد آ رہے ہوں گے، آج کوئی نہیں ہے نا جو آپ کو سوار کرے، یہ بہن سہارا دے گی۔ اللہ اللہ، شہزادی زینب نے امام حسین کو ذوالجناح پہ سوار تو کر لیا، اب حسین چاہتے یہ ہے کہ آگے بڑھے، وہ ذوالجناح جو صبح سے حسین کا ساتھ دیتا آ رہا ہے اب آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتہ ہے امام حسین نے اپنے لبھائے مبارک کو اس کے کانوں کے قریب کہا کہ کہتے ذوالجناح میں جانتا ہوں تو بہت تھک چکا ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے، لیکن حسین وعدہ کرتا ہے یہ آخری زحمت ہے، وہ بھی پوری نہ دوں گا۔ حسین سوار ہو کے تو جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ حسین سوار ہو کر تو جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ ذوالجناح نے اپنے پیر سر جھکا دیا پیروں کی طرف، حسین نے ذوالجناح کے پیر دیکھے، 4 سالہ سکینہ، اے بابا کے ذوالجناح، بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ بس آخری پرسہ ہے نا، دل کھول کے رو لیجئے گا، زندگی رہے گی تو پھر اگلے سال یہ توفیقات شامل حال ہوگی۔ اللہ اللہ، مجھے نہیں معلوم، بس جلدی جلدی مصائب کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم امام حسین نے کیسے اپنی 4 سالہ سکینہ کو تسلی دی۔ اس کے بعد حسین راہوار پر سوار ہوئے، دوبارہ سوار ہو کر کچھ آگے بڑھے، چند قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو تم کہاں چلے گئے، اے میرے دلیرو تم کہاں رہ گئے۔ اس کے بعد آواز دے کے کہتے ہیں اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا مسلم ابن اوسجا۔ کبھی حبیب ابن مظاہر کو پکارا تو کبھی مسلم ابن اوسجا کو آواز دی، تو کبھی آواز دے کے کہتے ہیں اینا اینا قاسم، اینا اینا علی اکبر۔ مختل نے جملے لکھے، اس کے بعد تاریخ کہتی ہے امام حسین نے رکابوں پر دوڑ دیا، فرات کی ترائی کا رخ کیا، آواز دے کے کہتے ہیں اینا اینا اخی عباس، اے میرے بھائی عباس تم کہاں ہو، مالی انادیکم فلا تجیبونی، میں تم کو آواز دیتا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے، وادعوکم فلا تسمعونی، میں تمہیں بلاتا ہوں میری آواز کو کیوں نہیں سنتے۔ پھر لاش آئے، شودا سے آواز آئی آقا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ہم ہر لمحہ آپ کی نصرت میں حاضر تھے۔ مختل کہتا ہے حسین گئے بھی ہے، ایسی جنگ کی کہ فوجیں دروازے کوفہ سے ٹکرا رہی تھی، اسی اسنا میں ہاتف غیبی کی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے اس آواز کو سنا، تلوار کو نیام میں رکھا، ارے تلوار کو نیام میں کیا رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ آئی، ارے بھاگی ہوئی فوجیں کیا پلٹی، جس کے پاس جو تھا حسین پر حملہ کرتا تھا، کسی نے تیر مارے، کسی نے نیزہ مارا، کوئی تلوار مارتا تھا، جس کے پاس
کچھ نہ تھا، جولیوں میں پتھر لے کر ابا عبداللہ الحسین پر مارتا تھا، تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس۔ اجرکم اللہ۔ مصائب تمام ہو رہے ہیں، مقتل نے لکھا کہ حسین ہے زخموں کی تاب نہ لا سکے، زخم چلنی جسم چلنی ہے۔ آپ نے ایک منظر جلوسوں میں دیکھا ہوگا نا، کبھی علم مبارک لڑکھڑا جائے تو عزادار آگے بڑھتے ہیں کہ علم کو سہارا دے تاکہ علم گرنے نہ پائے، چلو عزاداروں کربلا چلے، فاطمہ کا لال پوچھتے برس میں ہے، کبھی دائیں آتے ہیں کبھی بائیں آتے ہیں، ارے وہ ہمارا لا بھی آیا، پوچھتے فرض کو چھوڑا، دکھیاری ماں کی آواز، آ میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا۔ حسین خاک کربلا پہ آئے، وقت عصر ہے، اللہ اللہ خاک کربلا کو جمع کیا، آخری سجدہ ہے، اس سے پہلے کہ ارباب سجدے کو بجا لایا، حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہے، مجھے نہیں معلوم، مقتل کہتا ہے شمر ملعون ہے، سینے پر سوار ہو گیا۔ امام حسین نے کیا جملہ کہ پتہ ہے، میری آنکھوں میں خون ہے، مجھے نہیں معلوم تو ہے کون، لیکن جس مقام پہ سوار ہوا ہے وہ مقام بڑا بعظمت ہے، وہ مقام ہے جو رسول اللہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، شمر ملعون خند خنجر لے کر آگے بڑھا، بہن تیلہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہے، او پسر ساس میرا اماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے، مقتل کہتا ہے کند خنجر چلا، آسمان میں قیامت کے آثار نمودار ہوئے، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اسی لیے تو زیارت نہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی الشیب الخضیم، میرا سلام اس چہرے پر جس کی داڑھی سرخ ہو گئی تھی، السلام علی راس القطیع، میرا سلام اس کٹے ہوئے سر پر جس کو نوک نیزہ کے All say